آج کا ٹاپک بڑا انٹرسٹنگ ہے. دیکھیں جی، ہماری جو کتابیں ہیں، ہماری جو ایجوکیشن ہے، جو فارمل نصاب ہے، ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہے، لیکن ساتھ ہی زندگی ایک یونیورسٹی ہے اور ہمارے ارد گرد جو سوشل میڈیا ہے، جو مین سٹریم میڈیا ہے، وہ بھی ہمیں بہت کچھ سکھاتا ہے. اس سے بھی ہماری آگہی، انفارمیشن، ہماری ذہن سازی پہ بہت فرق پڑتا ہے. ایک نیریٹیوز کی وار ہے نا. ہم نے دیکھا کہ جہاں ہماری عسکری قوت، ہماری سفارتی قوت، ہمارا ریزولو بہت امپورٹنٹ تھا، وہیں جذبہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. آپ کے پاس بہترین اسلحہ ہو، لیکن اگر آپ ایک ساتھ نہ ہوں، آپ کا جو ذہن ہے وہ منتشر ہو، تو آپ کبھی بھی دشمن سے لڑ نہیں سکتے. اس وقت پاکستان کی آبادی کا 70% حصہ یوتھ پر مشتمل ہے، جس میں بچے بھی ہیں. 2.5 کروڑ کی آبادی تو بچوں کی ہماری اسکول جاتی نہیں ہے، لیکن ٹیلی ویژن ضرور دیکھتی ہے، آپسی گفتگو ضرور سن رہی ہے. بے شک وہ اگر باہر کام کر رہے ہیں تو چائے پہ اور چائے خانوں پہ اور مختلف جگہوں پہ جو گفتگو ہو رہی ہے وہ بچوں کے ذہنوں میں جا رہی ہے. ہماری فارمل اور انفارمل جو آگہی کے رستے ہیں وہ کیا ذہن سازی کر رہے ہیں؟ what did we learn out of it؟ اور خاص طور پہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پچھلے 15 سالوں میں مودی سرکار نے ایک بہت بڑا جو بھارت کے اندر ایکسپیریمنٹ کرنے کی کوشش کی ہے کہ اپنے کریکولم کو چینج کیا ہے. انہوں نے صرف 200 سال کی نہیں بلکہ 1200 سال کی ایک اپنے آپ کو کہا کہ جی ہم وکٹمائز رہے ہیں. they have put the lens of Hindu, Muslim and the religion آف اے پرٹیکولر پرسن، چاہے وہ کنگڈم کو لیڈ کر رہا ہو، چاہے وہ کسی عہدے پہ فائز ہو، اس کو انہوں نے پرومیننٹ کر دیا. دس از اے بگ تھریٹ ٹو سیکولر انڈیا. اور خاص طور پہ پاکستان اس سے کیا سیکھ سکتا ہے، ہم اس بارے میں بھی بات کریں گے. پھر ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ واٹ از دا لرننگ اراؤنڈ، کہ ہمارے بچے اس وقت کیا سوچ رہے ہیں. ہمارے پاس ایک زبردست پینل ہے. فرسٹ اینڈ فارموسٹ جی آفتاب احمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں کراچی اسٹوڈیو میں، جو کہ ایک ایجوکیشنسٹ ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کے آنے کا. اس کے علاوہ ارم جی ہماری بہت ہی فیوریٹ، اینڈ یقیناً اکیڈیمیا سے آپ کا تعلق، یونیورسٹیز میں بھی آپ پڑھا رہے ہیں اور اس وقت اسلام آباد میں مقیم ہے. بہت شکریہ آپ کا ہمیں وہاں سے جوائن کرنے کا. کیپٹن زائرہ یاسر ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو کہ ایک ایگزیکٹو کوچ ہیں. تینوں کی وابستگی کیونکہ ایکیڈیمیا سے ہے، ایجوکیشن سے ہے، تو ہم جاننا چاہیں گے کہ رول آف ایجوکیشن کیا ہے. جس انداز میں ہم تاریخ کو اور کرنٹ افیئرس کو دیکھتے ہیں، یہ ہماری امن و امان کی صورتحال کو قائم رکھنے میں ایک بہت کلیدی نقطہ ہے، چاہے وہ بیرونی طاقتیں ہوں یا ہمارے اپنے معاشرت کے خد و خال ہو. آئیے ذرا اس پہ گفتگو شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے ارم جی آپ کے پاس آنا چاہوں گی. آپ کے گھر میں بھی بچے ہیں، آپ یونیورسٹیز میں بھی جا رہے ہیں. وہ بیٹم کیا تھا؟ یعنی ایک جو خبر میڈیا سے آ رہی تھی، پاکستانی مینز کا ذکر کیا جا رہا تھا، لیکن واٹ واز دی انڈرسٹینڈنگ آف اے کامن ینگ پرسن آف پاکستان اباؤٹ دس کانفلکٹ؟ آپ نے کیا باتیں سنی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سدرا، میں تمہیں سچ بتاؤں، جس وقت پہلگام کے انسیڈنٹس کے بعد یہ ہوا کہ جی وار ہو سکتی ہے، وار ہو سکتی ہے، تو میرے لیے ایک چیز بڑی سرپرائزنگ تھی، کیونکہ میں اپنے یوتھ کو بہت انڈر اسٹیمیٹ کرتی تھی پچھلے کافی سالوں سے. جی. لیکن جس طریقے سے ہمارے بچوں نے اس وار کو، میں یہ تو نہیں کہہ رہی کہ ویلکم کیا، لیکن اس پورے سیناریو کو فیس کیا. اور وہ جو فنی میمز ہم نے دیکھی، تو اگر سچ پوچھو سوشل میڈیا پہ وہ میمز کی وار تو ہم نے ان سے بہت پہلے جیت لی تھی. The entire nation was so relaxed. اور جو ہماری ینگ جنریشن ہے، جو ہمیں بہت لاوبالی لگتی ہے، جن سے ہمیں بہت شکایتیں رہتی ہیں، جنہیں ہم سمجھتے ہیں کہ چیزوں کو سیریسلی نہیں لے رہے، لیکن اس سے ہمیں احساس ہوا کہ وہ سیریس ہیں اور وہ سیریس تھے، اور انہیں جنگ کے سارے کانسیکوینسز بھی بہت اچھی طرح سے پتہ ہیں، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو اس سے اسٹریس میں وہ اپنے آپ کو نہیں آنے دیا. بالکل صحیح. اور بڑی اچھی طریقے جی آپ بالکل بجا فرما رہی ہیں، بٹ وار کین نیور بی اے لافنگ میٹر، یعنی ہنسنے کی یا ہیومر کی وجہ نہیں ہو سکتی. مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ جو میمز تھے، یہ اس بات کا بھی اظہار کر رہے تھے کہ ہم کتنے کانفیڈنٹ ہیں، جس کے اندر ہمارا جذبہ ایمانی ہے. جیسے کہ بار بار خالد بن ولید کو کوٹ کیا جاتا ہے کہ تم جتنی زندگی سے محبت کرتے ہو، ہم اتنی شہادت سے یا موت سے محبت کرتے ہیں. تو ایک تو مجھے لگتا ہے کہ کارنر سٹون ہمارا وہ تھا. دوسرا ہمارا اعتماد ہماری پاک افواج کے اوپر، اپنے یعنی اپنی عسکری قوت کے اوپر، کہ اگر ہم لڑیں گے تو پھر اٹ از سم تھنگ دیٹ انڈیا نیڈس ٹو بی اسکیئرڈ آف. لیکن زائرہ جی آپ کی طرف آنا چاہوں گی
کہ یہ جو کانفیڈنس تھا، ہم کہتے ہیں جیسے ارم جی نے کہا، ہم اکثر بات کر رہے ہوتے ہیں کہ پاکستان کی یوتھ تو بڑی لاؤبالی ہے، 17 لاکھ سکلڈ اینڈ سیمی سکلڈ لوگ ملک چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں. تو یہ جو کانفیڈنس تھا، یہ جو وطن سے محبت تھی، یہ جو دشمن کے بارے میں ایک نیریٹو تھا یا اس کے بارے میں جو نظریہ تھا، یہ کہاں سے آتا ہے؟ یہ ہمارے نصاب سے آتا ہے؟ اچھا سدرا، بہت مزے کی بات میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، کیونکہ وین آئی واز ان یونیفارم نا، تو جو پیٹریوٹزم کا جذبہ ہے وہ میرے اندر ایک بالکل فرق تھا. تو میں نے کبھی یہ سویلین لائف اس طرح سے دیکھی نہیں تھی کہ یہاں پر جو جذبہ ہے اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے. جی. لیکن فارچونیٹلی میں بہت خوش ہوئی یہ دیکھ کر کہ بینگ ان دس انوائرمنٹ وداؤٹ ویئرنگ یونیفارم، جو سویلین تھے، جو ہم لوگ، ہمارے اپنے بچے، یہ یوتھ جو ینگسٹر اسپیشلی، جیسے آپ کانفیڈنس کی بات کر رہی ہیں، تو کانفیڈنس کے ساتھ ساتھ ان کے اندر ایک جذبہ بھی تھا. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس میں ایجوکیشن کا بہت بڑا رول ہے. وہ اس طرح سے کہ دیکھیں، حب الوطنی کا نارملی ذکر پاکستانی گھروں کے اندر اتنا زیادہ نہیں ہوتا، بیکاز اور بہت ساری پرائرٹیز چل رہی ہوتی ہیں، تربیت کے اور دوسرے ڈفرینٹ چیزیں ہوتی ہیں. لیکن ہاں، اسکولس کے اندر میں نے دیکھا جیسے بچے ہسٹری پڑھتے ہیں تو وہ سب چیزیں ریلیٹ کر پا رہے تھے، بیکاز وہ چیز ہیڈ لائنس میں آ رہی تھی، اور وہ جب نیوز میں دیکھ رہے تھے کہ انڈیا اچھا یہ کر رہا ہے، اب پانی بند ہو گیا، اب یہ تو جو اسٹیپ بائی اسٹیپ جو پروسیجرز ہے، تو میں بہت خوش ہو رہی تھی دیکھ کر کہ وہ جو ایجوکیشن کہیں نہ کہیں بیک آف دا مائنڈ ان کے بیٹھی ہوئی تھی، تو وہ پریکٹیکل سینیریو میں وہ دیکھ رہے تھے، اور اس کی وجہ سے ان کے اندر ایک جذبہ زیادہ آ رہا تھا. بالکل. تو مجھے کبھی کبھی ظاہرہ یہ بھی لگتا ہے کہ دس از ان آر ڈی این اے. دیکھیں 20 لاکھ مسلمانوں کی قربانی دے کر اور سالہ سال کی جدوجہد کے بعد ہم نے اپنے وطن پاک کو پایا ہے، تو اس سے محبت ہمارے رگ رگ میں بسی ہوئی ہے، یہ آپ کے ڈی این اے میں ہی یہ جوش مارتی ہے. اور دوسری چیز جو آفتاب صاحب مجھے بہت یونیک لگتی ہے کہ پاکستان کے چپے چپے کو سینچا ہے ہمارے شہیدوں کے خون نے. تو وہ جو قربانیاں وہ کبھی رائے گاہ تو نہیں جا سکتی. آپ کیا سمجھتے ہیں، یہ جو ذہن سازی ہوئی، یہ صرف نصاب کی کتابوں سے ہوئی یا ہمارا جذبہ ایمانی ہے؟ کس طرح ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اپنے وطن سے سب سے زیادہ پیار ہے؟ یہ کہاں سے آتا ہے؟ دیکھیں، اس میں اگر ہم اسٹارٹ کریں سب سے پہلے تو یہ تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ٹھیک ہے. اور یہ ہمارا اگر 1 سال کا بچہ بھی ہو جو بولنا ہی سیکھتا ہے، اس سے لے کر، اور اگر ہم کسی بزرگ کی بات کریں تو یہ تو بلٹ ان ہے نا، یہ تو اس میں تو کوئی دو راہ ہی نہیں ہے کہ ایک مسلمان جب میدان جنگ میں جاتا ہے تو اس کے پاس 2 ہی آپشنز ہوتے ہیں. اگر وہ اپنی جان اللہ کی راہ میں دے دیتا ہے تو شہید کہلاتا ہے، تو کامیابی ہی کامیابی ہے، اس کے لیے لاس نہیں ہے کسی بھی چیز کے اندر. اور اگر وہ ون کر کے اور وہ واپس آ جاتا ہے تو غازی کہلاتا ہے. تو ایک تو جذبہ ایمانی بھی ہے. باقی جو ابھی پوری جو صورتحال ہوئی ہے اس میں ری انفورسمنٹ ہوئی ہے کچھ چیزوں کی. سب سے پہلی چیز جو ابھی ہم بات کر چکے ہیں آلریڈی کہ جذبہ ایمانی یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، یہ بھی ری انفورس ہوا ہے اور باقاعدہ بچوں نے، بڑوں نے، سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. دوسری چیز جو ری انفورس ہوئی ہے وہ پیٹریوٹزم. آپ کو پتہ ہی ہے کہ ایک قسم کا مینس ابھی تو میڈیا بھی ہے، بہت ساری سورسز ہیں جس سے بچے کی مائنڈ جو ہے نا وہ ڈرلنگ ہو رہی ہوتی ہے کانسیپٹس کی کہ پاکستان میں یہ نہیں ہے، پاکستان میں یہ نہیں ہے. آپ کرکٹ میچ کی بات کر لیں، پاکستان اور انڈیا کا کرکٹ میچ ہوتا ہے تو آپ دیکھ لیں کہ کیا ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہے چھوٹے سے لے کر ایک بزرگ کی. اچھا، ابھی تو لوگوں نے یہ میدان جنگ دیکھا ہے تو اس سے بہرحال ایک تو پیٹریوٹزم بہت بڑا ہے، حب الوطنی بہت بڑی ہے، ری انفورس ہوئی ہے تھی، لیکن یہ بڑھی ہے. اور اچھا، اور سب سے اہم سوال یہ ہوگا کہ اب یہ جو حب الوطنی سے ہم سرشار ہیں، ایک رینیوڈ جذبہ ہمارے اندر ہے، اس کو پیسفل ٹائمز میں ملک کی خدمت کے لیے، ملک کی ترقی کے لیے ہم کیسے استعمال کریں؟ یہ بہت بڑا میرے خیال میں ایک کرٹیکل پوائنٹ ہے ہماری سیاسی قیادت کے لیے بھی، ہماری عسکری قیادت کے لیے بھی، وہ تمام لوگ جو پاکستان کے تھاٹ لیڈرز ہیں یا کسی منصب پہ فائز ہیں، کہ دس کین بی اے میجر ٹرننگ پوائنٹ فار پاکستان. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، آئیے ان کی بات سنتے ہیں. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. سدرا کیسی ہیں؟ پہچانا 1 سال بعد بات ہو رہی ہے، تھوڑا ٹائم دے دیجیے گا میڈم. بہت دنوں کے بعد آپ سے بات ہو رہی ہے، بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. کیا کہیں گی میم موجودہ حالات کے اوپر، امن کے اوپر؟ آپ کا اخبار جامع انٹرویو دیکھا، بہت اچھا لگا. اس معاملے کا میں کہنا چاہوں گی کہ سب سے بڑا فرق جو اسرائیل ہو یا ہندوستان لوگوں کو ہم سے یہ کہ مسلمان ہیں الحمدللہ، اور ہمارے اندر جذبہ شہادت ہے. آپ یقین کریں، میری بھتیجی 8 سال کی اسکول میں پڑھتی ہے، تو پکنک پہ جانے کو کہہ رہے تھے اس کے اسکول والے، تو میری مما میں تو جاؤں گی، شہید ہو جاؤں گی تو کیا ہوگا، جنت میں جاؤں گی، میں نے تو کوئی گناہ بھی نہیں کیا. تو ہر بچہ جو ہے جذبہ ایمانی اور اس سے سرشار ہے.
یہ ہماری سب سے بڑی قوت ہے. اچھا آپ نے بچوں کا ذکر کیا تو بچے آپس میں کیا بات کر رہے تھے؟ مجھے تو لگا کہ کئی بچوں نے گھر آ کے والدین سے سوال کیا کہ امی کیا پاکستان اور بھارت کی جنگ ہو رہی ہے، جیت کون رہا ہے؟ چھوٹا بچہ اپنے انداز میں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. آپ نے کیا گفتگو سنی؟ ہماری بچی نے آ کے پوچھا کہ مما یہ جنگ کیا ہوتی ہے. میں نے کہا بیٹا دو ممالک ہوتے ہیں نا. پھر ہم نے تو اسلام کی جو اسلام کی صحابیہ جو غزوات کی وہ بتایا تو ہم نے انہیں بتایا کہ بیٹا دو ممالک کے درمیان کوئی یہ کوشش نہیں ہوتی، جنگ امن ہی اچھا ہوتا ہے، لیکن جب کیا کرے گا دوسرا دشمن جو ہے وہ ایسے اس طرح کرتا ہے. مطلب اپنے جو پرانے 65 کی دنگیں ان کے واقعات سب بتائے کہ بیٹا ایسے دیکھو اپنے ملک کے لیے قربان کرتے ہیں جان، اس طرح شہید ہوتے ہیں. بہت بہت شکریہ میم آپ کے کال کرنے کا. ارم جی ایک چیز تو مجھے نظر آتی ہے جب بھی ایسے حالات ہوتے ہیں نا، بہت سارے گرلز اینڈ بوائز، اس دفعہ تو خواتین بھی اور لڑکے بھی اور لڑکیاں بھی دونوں کا دوبارہ سے وہ جذبہ آ گیا، سب کو اب ایک دم سے دوبارہ پاکستان ایئر فورس کا حصہ بننا ہے. آپ اپنے ارد گرد یہ انٹرسٹ دوبارہ سے دیکھ رہی ہیں؟ سدرا دیکھو جو اب جیسے میری بیٹی ہے سجل، وہ آج سے نہیں، although she is giving her O-level examinations nowadays، تو وہ پچھلے 2 سالوں سے مجھے کہتی ہے کہ اماں میں فرسٹ جو میری پرائیورٹی ہے وہ یہ ہے کہ آئی وانٹ ٹو جوائن پاک آرمی. ٹھیک ہے. اچھا اور میں تمہیں بتاؤں کہ جس دن وہ پیپر دے رہی تھی اور پنڈی میں اس کا سینٹر پڑا ہوا تھا اور جو ڈرون پنڈی میں گرا تھا تو اس نے اس آواز کو، اس ہارر کو بھی ایکسپیرینس کیا. لیکن الحمدللہ آئی ایم ہیپی. کچھ بچے تھے جو بہت ڈر گئے تھے کیونکہ 5-7 منٹ کے لیے ان کو ڈیکسس کے نیچے کر دیا گیا تھا اور کہا تھا کہ مے بی وی آر انڈر اٹیک، اور اس کے بعد جب سچویشن نارملائز ہوئی تھی تو یہ بچوں کا ایک نیریٹو وہ اسپیشلی لڑکیوں میں ڈیولپ ہوا کہ نہیں ہم بھی اپنی قوم میں، اپنی فوج میں جا سکتے ہیں، فیلڈ میں جا سکتے ہیں. بلکہ اگر میں تمہیں اپنی بات بتاؤں کہ اگر شاید میرے ٹائم کے اوپر ڈاکٹر اور ٹیچرز کے علاوہ آرٹلری میں فیلڈ میں خواتین کو لیا جاتا ہوتا تو آج میں بھی شاید میجر ارم ضیاء یا کرنل ارم ضیاء کچھ ہوتی. بالکل صحیح. اچھا جی ایک اہم بات مجھے یہاں پہ کرنی ہے. ایک تو پاک افواج اور پاکستان کے ساتھ ہماری محبت دوبارہ سے رینیو ہوئی ہے. میرے خیال میں یہ ہمیشہ سے ہمارے دل کا، ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن وہ اجاگر ہوئی ہے. سوال اب یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان میں صرف شکر الحمدللہ کوئی جنگی جنون نہیں ہے. پہلی چیز جو ظاہرہ میں یہاں پہ کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں جو بھارت کر رہا ہے وہ غلطی ہم نے کبھی نہیں کرنی. پاکستان کی اقلیتوں کو، مذہبی اقلیتوں کو کبھی یہ خیال نہیں دلانا. ٹھیک ہے ہمارا جذبہ ایمانی اپنی جگہ، ہم نمبرز میں زیادہ ہیں، لیکن وہ بھی دے آر جسٹ ایز مچ ایز پاکستانی اینڈ دے آر سیلیبریٹنگ دس مومنٹ. یعنی جب دشمن در اندازی کرتا ہے اور اس کے دانت کھٹے کیے جاتے ہیں تو پاکستان میں موجود اس وقت اگر سکھ ہیں، ہندو ہیں، کرسچن ہیں، وہ سب اس خوشی میں شامل ہیں. تو ہم بھارت جیسی غلطی نہ کریں اور ہمارا امن و امان ایسے ہی قائم رہے، ہم مسلکی یا زبان یا کسی بنیاد پہ بٹیں نہ. اس کے لیے ہمارا نصاب کیا کر سکتا ہے؟ دیکھیں اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ سدرا آپ کے جو پروگرام ہے اس کے تھرو میں یہ میسج بھی دینا چاہوں گی، وہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو اسٹریٹجی ہے نا وہ پیس ہے اور اگر اٹیک کی صورت میں ڈیفینس ہے. پاکستان کی اسٹریٹجی کبھی بھی اسٹرائک کرنا نہیں ہے، کبھی بھی اٹیک کرنا نہیں ہے. یہ ہمارے ہمسایہ ملک کی اسٹریٹجی بالکل ہے. تو یہ چیز تو ہسٹری سے بھی پروو ہوتی ہے اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ نصاب کے اندر اب اس چیز کو ایڈ ہونا چاہیے کہ کلیئر پاکستان کا نیریٹو ریگارڈنگ پیس اینڈ ریگارڈنگ ڈیفینس کیا ہے بیسڈ آن دس کرنٹ انسیڈنٹ. ایجوکیشن کے تھرو ہم بچوں کو بالکل ہم ٹرین کر سکتے ہیں، لیکن دوسری امپورٹنٹ چیز جو ان کو بچوں کو ٹرین کرنے کی ضرورت ہے وہ ہے نیگوشیشن اسکلز. ٹیبل ٹاک کیسے کی جاتی ہے، کبھی کوئی لڑائی آتی ہے تو اس کو کیسے آپ نے ہینڈل کرنا ہے. تو یہ آئی تھنک پیس سے ریلیٹڈ کچھ کریکولم ڈیولپ ہو کر اسکولز میں امپلیمنٹ ہونا چاہیے، جو کہ ورلڈ میں یونیسکو لیول پر ہو بھی رہا ہے. میں اس کو تھوڑا سا اسٹڈی کری پروگرام میں آنے سے پہلے. تو جی بالکل صحیح. اچھا یہ چیز آفتاب صاحب آپ کے پاس لے کے جاؤں گی کہ ہمارے ہاں کئی دفعہ جب انٹلیکچوئل کانورزیشنز ہوتی ہیں تو وہ بہت اوپن نہیں ہوتی اور ہماری یوتھ کے بھی کئی سوالات ہیں پاکستان کی ہسٹری کو لے کر، اس خطے کی ہسٹری کو لے کر، اور سب سے بڑھ کر جو ہماری جنگی ہسٹری رہی ہے 1965 1971. کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس نصاب کو کسی مختلف نظریے سے یا آج کی یوتھ کے پرسپیکٹیو کو دیکھ کر ذرا کھل کر بات ہونی چاہیے، ان کو ہمیں پڑھانا چاہیے، سکھانا چاہیے؟ ایگزیکٹلی بالکل پڑھانا چاہیے. اور اب تو دیکھیں وہ دور ہے کہ جہاں پر چیزیں ڈھکی چھپی رہ نہیں سکتی. ہم اگر نصاب کی بات کر لیں، اف وی ٹاک اباؤٹ پاکستانی کریکولم،
تو وہ ایک ڈفرینٹ ہے. پاکستان میں بھی ڈفرینٹ کریکولم چل رہے ہیں, ڈفرینٹ بورڈ چل رہے ہیں, او لیولز الگ ہے, اس کا الگ نصاب ہے, اور ڈفرینٹ نیشنل اور انٹرنیشنل آتھرس نے بہرحال لکھا ہے. اور اس میں یہی ہے کہ اویئرنیس, جب ہم بات کر رہے ہیں نا ساری پیس کی اور کس طریقے سے پیس پریویل کرے, اور جو بھارت نے انڈیا نے جو اقدامات کیے ہیں وہ ہماری طرف سے نہ ہوں, یہ تو سیٹ رولز ہیں, کلیئر ہیں ساری چیزیں, لیکن اس میں یہ بہت ضروری ہے کہ جس طریقے سے ہمارے یہاں جو ڈفرینٹ سوسائٹیز بھی بنائی گئی ہیں, اب ایجوکیشن از ناٹ کنفائنڈ ٹو دی فور والز آف کلاس روم. Education is not confined to the number of books only. ابھی ایجوکیشن اس سے آگے چلے گئی ہے. جہاں پہ اگر ہم مین اسٹریم میڈیا کی بات کرتے ہیں, آپ سے ہم نے شروع میں کہا کہ 2.5 کروڑ بچہ اسکول نہیں جاتا ہے, اور پھر مختلف لمحوں پہ کسی نے میٹرک کے بعد, کسی نے انٹر کے بعد, کسی نے انڈر گریڈ کے بعد تعلیم کو چھوڑ دیا. تو آگہی کا, اویئرنیس کا, نالج گیدرنگ کا جو ہمارے پاس کی طریقے ہیں, یقیناً مس انفارمیشن آپ کو سوشل میڈیا پہ بھی ملے گی, مستند انفارمیشن جو آپ کے میڈیا کے تھرو مل رہی ہے. پاکستانی یوتھ کس حد تک ریلائی کر سکتی ہے پاکستانی میڈیا پہ, اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ نوجوان ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں, کسی کو رول ماڈل سمجھتے ہیں, کسی بات کو سنتے ہیں؟ بالکل, آج کل کی ہماری یوتھ الحمدللہ ان میں جو کرٹیکل تھنکنگ کی جو کیپیبلٹی ہے وہ اگر ہم کمپیئر کریں پچھلی کئی دہائیوں سے, تو وہ آج کل کی یوتھ میں زیادہ ہے. دے آر ایفیشینٹ انف ٹو میک انفارمڈ ڈیسیجنس. اچھا, اس کی وجہ یہی ہے کہ کرٹیکلی یہ سوچ رہے ہیں, چیزوں کو انالائز کر رہے ہیں, ان کی بڑی اچھی آبزرویشن اسکلز ہیں, اور بڑے یہ چوزی بھی ہیں نا اس معاملے میں, جس طرح میڈیا کو بھی دیکھ رہے ہیں, سلیکٹیو بھی ہیں اس معاملے میں, اور ان کی یقیناً جو ہے نا پاکستانی میڈیا پر ان کا ٹرسٹ بھی ہے. مجھے لگتا ہے سب سے بڑا اونس اس وقت ہمارے لیکچررز, ہمارے پروفیسرز, ہمارے ٹیچرز پہ ہیں, کیونکہ بچے ہو سکتا ہے ٹھیک ہے جی ابھی تو گرمیوں کی چھٹیاں ہو گئی, لیکن جب یہ واپس آئیں گے سو یو ہیو ٹو کمپلیٹ دا لوپ. ہو سکتا ہے یہ آپ سے سوال کریں, آپ ان سے سوال کریں کہ انہوں نے گزشتہ حالات کو کس طرح سمجھا, کس طرح پروسیس کیا. اٹ از گوئنگ ٹو بی ویری امپورٹنٹ. اس میں ایک میری سجیشن بھی ہے, بہت اچھا پوائنٹ آپ نے یہاں پہ شیئر کیا کہ جون جولائی کے بھی ویکیشنز بھی آ جائیں گی, تو اس میں جتنے بھی اسکولز ہیں, کالجز ہیں, یونیورسٹیز ہیں, باقاعدہ اس پہ ایک میٹنگ رکھیں, اور اس میں کوئی اپنا لیسن پلان ڈیوائز کریں کہ ہمارے پاس ویکیشنز کے بعد بچہ آ رہا ہے, تو ابھی یہ جو انسیڈنٹ ہوا ہے تو کس طریقے سے اس کو کنیکٹ کرنا ہے, اور کس طریقے سے اور فردر ہماری یوتھ کو موٹیویٹ کرنا ہے, اور آگے جا کے ہمارا کیا لاہ عمل ہوگا. تو ایک 40 منٹ پلان بن سکتا ہے ہر انسٹیٹیوٹ کے اندر ریلیٹڈ ٹو دس پرٹیکولر. آفتاب صاحب ایکسلنٹ سجیشن. اچھا جی, بڑی بڑی تبدیلیاں نصاب میں کہ ہم ہسٹری کو بدل دیں یا اور زیادہ ڈیٹیل کر دیں, بچوں کے سوالوں کے جواب دیں, ان کو سوال کرنے کی گنجائش دیں, اس سے بڑھ کر لیٹس اسٹارٹ فرام دا ویری بیسک. جب ہم اسکول جاتے تھے بیک ان دا 90s, یہ گیون تھا, اور اگر آپ کا گھر کسی اسکول کے پاس ہوتا تھا تو صبح 8 بجے آپ کو اسمبلی کی آواز آتی تھی, جو دعا سے شروع ہوتی تھی, یا تو لپے آتی ہے دعا پڑھتے تھے بچے, اور اس کے بعد نیشنل اینتھم پڑھتے تھے. ہمارے اسکول میں بیکن ہاؤس میں بھی آلسو یوز ٹو ہیو ڈیلی ایوری ڈے ان دا مارننگ دا فلیگ ہوئسٹنگ سیریمنی. بلکہ پریفیکٹ بننے کا یا ہیڈ گرل بننے کا چارم یہ ہوتا تھا کہ آپ نے صبح صبح اپنے جھنڈے کو آپ نے ہوئسٹ کرنا ہے, جبکہ پوری کی پوری جو اسکول ہے نا وہ اس وقت نیشنل اینتھم پڑھ رہا ہوتا تھا. اٹ واز اے given that each one of us will know our national anthem. ہمارے ٹائم میں یہ ڈیبیٹ نہیں ہوتی تھی کہ او یہ ہمارا نیشنل اینتھم فارسی میں کیوں ہے اور یہ اردو میں کیوں نہیں ہے, ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. We had accepted it and it is part of our جس کو کہنا چاہیے ہماری جبلت کا حصہ بن چکا ہے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. حال ہی میں اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے جو بڑے ایلیٹ سکولز, انگلش میڈیم سکولز اور بہتر سکولز گردانے جاتے ہیں, انہوں نے اسمبلی ختم کر دی ہے, نیشنل اینتھم وہ پڑھاتے نہیں ہیں, اس کو ایک آپشنل چیز کر کے رکھ دی ہے. اس پہ کیا رد عمل ہے پاکستان کا؟ لیٹس ٹاک اباؤٹ دیٹ. ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں, آئیے ان سے یہی سوال کرتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام, ملک راشد بول رہا ہوں, کیا حال ہے آپ کے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک راشد صاحب. یوم تشکر منایا پوری قوم نے الحمدللہ, اللہ تعالیٰ نے کامرانی. الحمدللہ سب کو مبارک ہو, قوم کو, اور ہمیں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے یہ سیلیبریشن کرنی چاہیے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ بڑا فضل کیا. دیکھیں انڈیا جہاں کلیم کرتا ہے نا کہ بہت بڑا ملک ہے جغرافی لحاظ سے, دیکھیں انسان بڑا ہونے سے, موٹا ہونے سے طاقتور نہیں ہوتا, سوچ سے, اپنی بندہ فیصلوں سے ہوتا ہے. اور ہمیں اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے کہ پاکستانی افواج نے ثابت کیا کہ جنگیں صرف ہتھیاروں سے نہیں لڑی جاتی, بلکہ جذبہ ایمانی اور جو حب الوطنی اور پروفیشنلزم کے ساتھ لڑی جاتی ہیں. اس کے بغیر انسان کچھ نہیں ہے. کیونکہ کہا جاتا تھا جی کہ رافیل ہمارے بہت اعلیٰ ہیں, بہت کچھ ہے,
دیکھیں چلانے والے تو وہ ابھینندن جیسے ہیں نا, اور چلوانے والے مودی جیسے ہیں. چلے دیکھیں, مجھے ہمیشہ لگتا ہے اس بات سے بڑی تکلیف ہوتی ہے, ہم بے شک اس وقت بہت اچھا محسوس کر رہے ہیں, حکمت عملی پاکستان کی عسکری بہترین تھی, میجرڈ اینڈ ریسٹرینٹ رسپانس تھا جس پہ ہمیں فخر ہے, ہماری سفارتی جیت رہی ہے جس پہ ہمیں فخر ہے. لیکن ٹاپک پہ آنا چاہوں گی, مجھے بتائیں پاکستانی افواج نے جو کر دکھایا ہے, جو حوصلہ ہے قوم کا, اس کو مزید بڑھانے کے لیے میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے نصاب میں پاکستان کی تاریخ اور پاکستان سے ریلیٹڈ باتوں کو ہمیں اپڈیٹ کرنا چاہیے. راجد صاحب مجھے بتائیں, ہمارے ہاں نیشنل اینتھم کئی اسمبلیز میں بچوں کو اسکول میں اب نہیں پڑھایا جاتا ہے, اس پہ آپ کا رد عمل؟ یقین کریں, ہمیں ہمارے وقت میں تو ہمیں یہ زبانی یاد ہوا کرتا تھا, اور سرشاری کے ساتھ ایک فکرہ ہے کہ قوت عوام, اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے. اور آج میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے بعد ہمیں مودی کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہماری قوم کو ایک کر دیا, کشمیر کو ہائی لائٹ کر دیا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ جو دنیا کو یہ پتہ چل گیا کہ یہ جو انڈیا میں اگر دہشت گردی ہوتی ہے وہ زیادہ تر ان کا اپنا ڈرامہ ہے, اور آپ سب کو پتا ہے کہ ڈرامے میں وہ بڑے نہیں ہیں, ڈرامہ ان کا کامیابی نہیں ہے, پوری دنیا کو آج یہ پتا چل گیا. اور اس کے بعد سدرا میں یہ ایک بات کہوں گا کہ جو چیف صاحب کی ماشاءاللہ ہمارے حافظ صاحب کی تقریر تھی وہ بھی کسی ٹونک سے کم نہیں تھی. اور انڈیا کو شاید اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ ہم یہ جو ہمارا جذبہ ہے کہ تم اگر مر گئے تو سمجھو مر گئے, ہم اگر مر گئے تو سمجھو زندہ ہو گئے. یہ ہے بات. بہت بہت شکریہ راشد صاحب کال کرنے کے لیے. یہ جذبہ ایمانی ہے, یقیناً بحیثیت مسلمان یہ ہمیں تقویت دیتا ہے. ظاہرہ ایک دفعہ پھر آپ کی طرف آنا چاہوں گی. سوال میرا یہی ہے کہ جو ہمارے بہترین کالجز اور سکول سے نکلنے والا بچہ ہے, اس میں آپ نے کرٹیکل تھنکنگ کو اجاگر کیا ہے. جب وہ سوال کرتا ہے, کئی سوال ایسے ہیں جس پہ ہم اس کو منع کرتے ہیں, یہ اس کے اندر ابہام کریٹ کرتا ہے, خاص طور پہ اگر اس نے پڑھنے کے لیے باہر جانا ہے. جب آپ اس کو انٹرنیشنل پلیٹ فارم کے لیے تیار کریں تو ایک پاکستانی کو پاکستانی ہونے پہ فخر ہو, یہ ہمارا نصاب, ہماری تعلیم کیسے انشور کرے؟ اچھا سی طرح سب سے امپورٹنٹ تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ہماری سائیکی بہت ڈفرینٹ تھی اور اب نیو جنریشن کی سائیکی بہت ڈفرینٹ ہے. جیسے آپ نے خود ہی ابھی بتا دیا کہ ہم جب قومی ترانہ پڑھتے تھے تو ہم یہ کوشچن نہیں کرتے تھے یہ کس زبان میں ہے, لیکن آج کل کا بچہ ایسا ہے جس کو ہمیں اس کا مطلب بھی سمجھانا پڑے گا. بالکل. اور مزید بات دیکھیں یہ ہے کہ جب یہ اپڈیٹس آ رہی تھی تو میرا بیٹا جو ہے وہ 13 سال کا ہے, اس کو میرے سے پہلے جو تھا نا نیوز پتہ ہوتی تھی کہ مما اب یہ ہو گیا ہے, اب یہ ہو گیا ہے. تو یعنی اتنا زیادہ اویئرڈ ایک دماغ ہے اور بچہ ہے وہ اس لیول پر آ کر. تو یہاں پر سوال یہ آتا ہے کہ یونیورسٹیز میں, کالجز کے اندر ایجوکیشن سسٹم ایسا ہونا چاہیے جو کہ بچوں کو اسٹرینتھن کرے, امپاورڈ کرے, اور خاص طور پہ اگر وہ باہر کے ممالک میں پڑھنے جا رہے ہیں تو دے شوڈ کنسیڈر دیم سیلوز ایز اے پراؤڈ پاکستانی. اس کے لیے امپورٹنٹ یہی ہے اگین کہ ہم وہاں پر جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے ذکر ہو رہا تھا کہ کوئی نہ کوئی ایسے ڈسکشن سیشنز ارینج کروائے جائیں جہاں پر وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں اور ان کو ہم سچ جو ہے کانٹیکسٹ وہ بتانا شروع کریں. اچھا جی, ایک بڑا اہم سوال, ارم جی آپ بھی کیونکہ ڈیبیٹر رہ چکی ہیں, مجھے بتائیں کہ اب ہمارے جو آرگیومنٹ فارمیشن ہے اس میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ بچے تھوڑے اپولوجیٹک ہو گئے. یہ جو ابھی سیناریو گزرا ہے اس کے بعد تو دوبارہ سے سیلف اسٹیم اور کانفیڈنس بحال ہوا ہوگا, لیکن کئی انٹرنیشنل فورمز پہ وہی کیا جاتا ہے جو بھارت کی خواہش تھی کہ ہمارے عسکری میدان میں ہو, کہ بلی کیا جائے, پش بیک کیا جائے, پاکستان کو اس بات پہ ندامت کا شکار کر دو کہ جی تمہارے یہاں ٹیررزم ہے, تمہارے یہاں دہشت گردی ہے, اور یہ دنیا میں ڈیمونائز کرنے کو پاکستان کو وہ ان کا وتیرہ تھا. کہیں نہ کہیں میں نے انٹرنیشنل فورمز پہ دیکھا کہ ہمارے ینگ ڈیبیٹرز, ہمارے اسٹوڈنٹس تھوڑے اپولوجیٹک ہو گئے تھے. اس کو کیسے تبدیل کیا جائے؟ سدرا دیکھو, اس کو تبدیل کرنے کے لیے ابھی بڑی دیر سے میں سن رہی ہوں کہ بات ہو رہی ہے کہ جی سیلیبس میں چینجز لائے جائیں اور 40 منٹس کا سیشن ہو, سب کچھ صحیح ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب ایک ٹیچر پڑھا رہی ہوتی ہے تو اس کے پاس خود اتنی نالج ہونی چاہیے کہ وہ بچوں کو کس طرح کے ڈیلیور کرے. پھر یہ کہ جو ہماری ہسٹری ہے, ٹھیک ہے, ہمارے جو آبا و اجداد ہیں, کہ اقبال نے جب یہ کہا تھا کہ کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے, وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا, تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں, کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں سے تاجے سرے دارا. تو بات یہ ہے کہ یہ جذبہ گھر سے بھی پیدا ہونا ہے, یہ جذبہ اسکول اور کالجز میں بھی پیدا ہونا ہے. تم نے نیشنل اینتھم کی بات کی, تم یاد کرو ہمارے کالجز میں NCC ہوتا تھا,
ٹھیک ہے. تو وہ جو NCC کی پریکٹس اور پریڈ کرائی جاتی تھی اور پورا وہ 6 مہینے کا ایک کورس ہوتا تھا اور اس میں جب بٹالین کمانڈر چنا جاتا تھا ایک بالکل ایک الگ قسم کا سیناریو ہوتا تھا. اس وقت ہر لڑکی اور میرے خیال سے جو لڑکے بھی یہ کرتے ہوں گے ان کو یہ احساس ہوتا تھا کہ یار وی آر دی پارٹ اور ہم ہی وہ لوگ ہیں کہ جسے اس ملک کی حفاظت کرتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بچوں کو یہ ضرور بتاؤ کہ جہاں پہ بیت رضوان ہے تو وہیں صلح حدیبیہ بھی ہے. دیکھو دیر از اے ڈفرنس بٹوین ایجوکیشن اینڈ نالج. ہمیں اپنے بچوں کو وہ علم دینا ہے, وہ سمجھ دینی ہے کہ وہ دو چیزوں میں فیصلہ کر سکیں. ان کے اندر اتنی حکمت ہونی چاہیے. ابھی ایک پرابلم جو میں نے دیکھی کہ جو بھی نیوز آ رہی تھی اس کو اسپریڈ کیا جا رہا تھا بغیر اوتھینٹیفیکیشن کے کہ جی یہ صحیح ہے یا غلط ہے. تو ان کو اتنا وہ بھی دینا ہے کہ نہیں بیٹے یہ صحیح ہے یہ غلط ہے. اور پھر جیسا کہ ہم نے سب کچھ دیکھا کہ ہم پرامن لوگ ہیں. پاکستان بیسکلی جو ہماری ایک اسٹریٹجی ہے ایز اے فارن. ارم جی آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے پاکستان نے 2014 میں نیشنل ایکشن پلان پہ اکتفا کیا تھا, تمام سیاسی قوتوں نے کیا تھا, جس کا ایک بڑا کلیدی پوائنٹ یہ تھا کہ دے ول بی نو ہیٹ مانگرنگ. الحمدللہ میں کہوں گی کہ اس میں 100% تو کوئی بھی قوم اس کو پا نہیں پاتی اور فیکشنز ہمیشہ موجود ہوں گے, لیکن اس وقت واقعی جس طرح بنیان المرصوص نام رکھا گیا اس آپریشن کا, سیسا پلائی دیوار ہم بن سکتے ہیں. اور نہ صرف کہ یہ صرف ایک عسکری آپریشن ہو, میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ واقعی پاکستان کو, پاکستان کی قوم کو ایک سیسا پلائی دیوار کی طرح بنا دے اپنے تمام دشمنوں کے خلاف. اچھا جی, یہ سمجھداری ہے, جو دھیما پن ہے وہ نہ صرف ہمارے زبان اور ہمارے لہجے میں ہے بلکہ اس کا مظاہرہ بھی کیا گیا, عملی مظاہرہ بھی کیا گیا. ہم کہتے ہیں کہ عسکری قوت پہ یقین ہونے کی وجہ سے لوگوں میں پریشانی نہیں تھی, یہ اعتماد تھا کہ پاک افواج انشاءاللہ تعالی بہترین انداز میں اس آزمائش پہ پورے اتریں گے. اور میرے خیال میں قوم کا یہی جذبہ ہمیں نظر آتا ہے. لیکن اہم بات یہ ہے کہ اب دنیا کے شانہ بشانہ کیسے چلیں. ہم ایک مضبوط قوم ہیں اور خاص طور پہ ہمارے پاس ایک بڑی یوتھفل پاپولیشن ہے. آفتاب صاحب, یور سجیشنز, رول آف ایجوکیشن ان پروموٹنگ پیس آفٹر کانفلکٹ. اب کانفلکٹ ختم ہوا, ہم نے آگے بڑھنا ہے, اگر کشمیر کا حل نکالنا ہے, دوسرے معاملات پہ انگیج کرنا ہے, ڈائلاگ از ویری امپورٹنٹ. یہ سیکھ ہم اپنے بچوں کو کیسے دیں؟ بالکل, پہلے ایک بات یہ آ گئی تھی کہ ہم نے کریکولم کی بہرحال بات کی, اور پھر یہ بھی ہم نے بات کی کہ اٹس ناٹ کنفائنڈ ٹو دا بکس اونلی. جی, ہم اگر ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کی بات کرتے ہیں اور دوسری چیزوں کی ایکٹیویٹیز کی بات کرتے ہیں, آج کل تقریباً ہر اسکول میں سوسائٹیز بنائی جاتی ہیں. روبوٹک سوسائٹی ہے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس سوسائٹی ہے. تو فوری طور پہ ہم جو ایجوکیشنز جو اسکول لیڈرز ہیں وہ یہ کر سکتے ہیں کہ اس سے ریلیٹڈ کوئی ایک سوسائٹی بھی بنائی جاتی ہے باقاعدہ. دیکھیں اس کو پلان کریں. جب تک کہ ہم پلان نہیں کریں گے نا, صرف باتیں کریں گے, تو وہ والی بات ہے نا کہ فیل ٹو پلان, پلان ٹو فیل. تو ہماری پلاننگ ہونی چاہیے, کریکولم میں بالکل چینجز آنی چاہیے. پاکستان کی جو ہسٹری ہے وارز کی, اور باقاعدہ اس کو ڈیٹیل میں ہمیں بچوں کو بتانے کی ضرورت ہے, اور بڑے اوتھینٹک ہمارے رائٹرز ہونے چاہیے. بڑی ایک ہسٹری ہماری بہت زبردست اچھا, لیکن اس کے اندر آپ بالکل وجہ فرما رہے ہیں, یہ تو بیرونی معاملات ہو گئے جس میں ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اینمی کیا ہے, ہمارا فارمیٹ کیا ہے. ارم جی, کانسٹیٹیوشن کو اور جب پاکستان کی سیاسی ہسٹری کو پڑھنے کی بات آتی ہے, کیونکہ وہ ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہے جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم پولرائز بھی ہیں, ہم ڈیوائیڈڈ بھی ہیں, ہمارے نظریات میں فرق بھی ہے, اس کو کیسے برج کریں؟ یعنی مجھے حیرت ہوتی ہے کہ پاکستان میں بچہ لاء پڑھ رہا ہے, انٹر کر لیا ہے, بیچلرز کر لیا ہے, حکومت کے نظام کو ہی نہیں سمجھ پا رہا, اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے پارلیمان میں کتنی سیٹس ہیں یا ہماری پالیٹکس کی ڈیٹیلز کیا ہیں. یہ بھی پڑھانا یا اس کا بھی نصاب کا حصہ ہونا چاہیے نا؟ بالکل ہونا چاہیے سدرا, کیونکہ دس از سم تھنگ وچ از ویری امپورٹنٹ. جب تک آپ اپنی روٹس کو مضبوط نہیں کریں گے, آپ کو نالج نہیں دیں گے کہ کیا ہوتا ہے, کیسے ہوتا ہے. یہ بھی ایک ایسی چیز ہے جہاں پہ بچوں کا انٹرسٹ ڈیولپ ہونا چاہیے کہ نہیں تم بھی آگے آ سکتے ہو, تم بھی اس ملک کی باغ دور سنبھال سکتے ہو, تم بھی اس میں کچھ چینجز لا سکتے ہو. دیکھو ہمارے پاس 56, 62 اینڈ 73 تینوں کانسٹیٹیوشنز موجود ہیں اپنے اپنے وقت کے. ٹھیک ہے, مجھ سے اگر کوئی پوچھتا ہے تو بینگ اے ٹیچر آف انٹرنیشنل ریلیشنز ایز ویل ایز ہسٹری, تو مجھے اپنی اپنی پسند کی بات ہے. حالانکہ 73 کانسٹیٹیوشن ظاہر ابھی تک ہمارے ملک میں ہے اور بہت اچھا چل رہا ہے الحمدللہ, لیکن مجھے جو 62 کا کانسٹیٹیوشن تھا, دیٹ ڈیموکریسی ود ڈسپلن, that was my favorite. ٹھیک ہے, I love this word like democracy with discipline. تو بچوں کو یہ بتانے کی بہت ضرورت ہے کہ دیکھو جنگ کوئی اچھی چیز نہیں ہوتی. بالکل,
ٹھیک ہے، ساقب لدھیانی نے بہت اچھی بات کہی تھی کہ جنگ تو خود ایک مسئلہ ہے، جنگ کیا مسئلوں کا حل دے گی، جی آگ اور خون آج بخشے گی، بھوک اور افلاس کل دے گی، اس لیے اے شریف انسانوں جنگ ٹلتی رہے تو بہتر ہے، آپ اور ہم سبھی کے آنگن میں شمع جلتی رہے تو بہتر ہے۔ اسی خوبصورت بات کے ساتھ پروگرام کو وائنڈ اپ کرنا چاہیں گے۔ بہت بہت شکریہ ارم جی ہمارے ساتھ موجود ہونے کا، کیپٹن ظاہرہ ہمارے ساتھ تھیں، آفتاب صاحب تھے۔ گفتگو بہت طویل ہوتی ہے اور اس میں بہت سارے اہم نکات ابھی باقی تھے کہ پاکستان کو سمجھنے کے لیے، پاکستان کی باغ دور سنبھالنے کے لیے اور خاص طور پہ آنے والے کل کے لیے قائدانہ صلاحیتیں، لیڈرشپ سکلز کو اجاگر کرنے کے لیے بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی کے ساتھ ہم آج اجازت لیتے، کل آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیں، خدا حافظ۔